اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ انسان اپنے معمولات زندگی کو تج کر کاروبار حیات سے الگ تھلگ اور یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اسی کے در پہ پڑا رہے، اسی کے ذکر و فکر میں مشغول رہے اور اسی کا ہو کر رہے۔ یہ دراصل ایک پرائیویسی کی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں مساجد کو بیوت اللہ اور مسجد میں عبادت کی غرض سے آنے والے زائر کہا گیا، تو معتکف گویا اللہ کے در پر سوالی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ مجسم دعا اور التجا بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ شہر کے کسی محلے یا قصبے اور بستی میں اگر کسی ایک نے کر لیا تو جواب دہی سے سب بری و ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے نہ کیا تو سب سے جواب دہی ہوگی۔ کفایت سے مراد ایسی عبادت ہے جو ایک یا چند افراد نے ادا کر دی تو عدم جواب دہی کی حد تک سب کے لیے کفایت کرے گی۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو باقی سے مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ اجر اسی کو ملے گا جو اس عبادت کو ادا کرے گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے میں شریک ہو، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اس کے ساتھ ازدواجی عمل کرے، نہ کسی ناگزیر شرعی یا طبی حاجت کے بغیر مسجد سے باہر نکلے، اور روزے کے بغیر اعتکاف نہ کرے اور جامع مسجد میں ہی اعتکاف کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف کے بارے میں فرماتے ہیں، اعتکاف کی شرعی پابندیوں کے سبب وہ گناہوں سے تو ویسے ہی رکا رہتا ہے، لیکن اعتکاف کی برکت سے اسے ان تمام نیکیوں کا اجر عمل کیے بغیر ملتا رہتا ہے جو عام حالات میں کوئی شخص کر سکتا ہے۔ معتکف کو طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر کسی بھی وقت مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ اگر بلا ضرورت ایک لمحہ کو بھی نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی عذر سے مراد غسل واجب یا وضو کے لیے مسجد سے نکلنا، اور طبی عذر سے مراد قضاء حاجت کے لیے مسجد سے نکلنا۔ اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جانا عذر شرعی ہے، اس کے لیے اذان جمعہ کے بعد نکلے، لیکن اعتکاف کے لیے جامع مسجد کو ترجیح دے، سوائے اس کے کہ کسی ایسی مسجد میں بیٹھنا پڑے جہاں اس کے علاوہ کوئی اور اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ کو ادا کرنے کے لیے دستیاب نہیں یا تیار نہیں۔ علامہ حسن بن عمار بن علی شرمبلالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اعتکاف کسی ایسے مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کا نام ہے جہاں 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہو۔ بس ایسی مسجد میں جہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو اعتکاف صحیح نہیں، اور یہی مختار مذہب ہے۔ کسی وقت کوئی حادثہ ہو جائے تو جان و مال بچانے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے، مثلا خدا نخواستہ آگ لگ جانا یا دیوار یا چھت کا گر جانا یا کسی موذی جانور کا نمودار ہونا۔ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اگر مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بیوی سے مباشرت کرنا، بوسہ دینا، چھونا اور معانقہ کرنا، یہ تمام امور ناجائز ہیں، ان سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کو بے ہوشی یا جنون طاری ہوا اور اتنا طول پکڑ گیا کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اور روزے کے ساتھ ایک دن اعتکاف کی قضا واجب ہے۔ مرض کے علاج کے لیے مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر، جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے روزہ یاد تو تھا لیکن بے احتیاط کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلا
صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھاتے رہے یا غروب آفتاب سے پہلے ہی یہ سمجھ کر افطار کر لیا کہ افطار کا وقت ہو چکا اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی دن باقی ہے، اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت بے اختیار پانی حلق میں چلا گیا، ان تمام صورتوں میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی وجہ سے جن امور مثلا مباشرت وغیرہ کی ممانعت ہے ان کے لیے مسجد سے نکلنا منع ہے۔ دونوں صورتوں میں مسجد سے نکلنے کا حکم یکساں ہے، خواہ جان بوجھ کر نکلے یا بھولے سے۔ جن امور کی اعتکاف میں ممانعت روزے کی وجہ سے مثلا کھانا پینا، ان کے محض عمدن ارتکاب کی وجہ سے ہی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ بھول کر کھانے یا پینے سے نہیں ٹوٹے گا۔ معتکف کو مسجد میں سگریٹ، بیڑی، حقہ پینا جائز نہیں۔ اگر معتکف سگریٹ پینے، پان یا نسوار کھانے کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ نہ شرعی حاجت ہے اور نہ طبی، جبکہ معتکف کو صرف شرعی اور طبی حاجت کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچی پیاز، لہسن یا کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سبزی یعنی لہسن کو کھائے تو وہ اس وقت تک ہماری مسجد کے قریب نہ آئے جب تک اس کے منہ سے بدبو نہ چلی جائے۔ پس اعتکاف میں ان امور کی پابندی بطریق اولا کرنی چاہیے۔ ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے روکنے کی حکمت لوگوں کو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی تکلیف سے بچانا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز، لہسن، پیاز اور گندنا، پیاز اور لہسن کی ایک قسم کی بدبودار سبزی کھانے سے منع فرمایا۔ ایک بار ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی اور ہم نے کھا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کی بدبودار چیز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ معتکف پر غسل فرض ہوا تو یہ غسل شرعی حاجت ہے، غسل فرض کر سکتا ہے، لیکن غسل مسنون شرعی حاجت نے اکثر علماء معتکف کو غسل مسنون کی اجازت نہیں دیتے، لیکن بعض علماء نے غسل مسنون کی اجازت دی ہے۔ اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کی ہے اور بلا عذر یا کسی عذر کے سبب اعتکاف توڑ دیا تو روزے کے ساتھ صرف ایک دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہو۔ اگر رمضان المبارک میں قضا کرے تو رمضان کا روزہ اس کے لیے کافی ہے، ورنہ غیر رمضان میں قضا کرنے کے لیے روزہ بھی لازم ہوگا۔ آج کل نوجوانوں میں اعتکاف کا ذوق و شوق بہت ہے، یہ ایک اچھی علامت اور اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ نوجوان ٹولیوں کی شکل میں مساجد میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں۔ بعض معتکفین کے گروپ بن جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی غیبتیں، عیب جوئی کرتے ہیں۔ دو نوجوان پر پردہ تان کر اکٹھے سو جاتے ہیں، حالانکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ دو سکے بھائی بھی بلوغت کی قریب عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں علیحدہ سلایا جائے۔ غروب آفتاب سے اختتام سحر تک چائے نوشی، خورد و نوش کے دور چلتے رہتے ہیں، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، پھر دن بھر خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ سارا طرز عمل نہ صرف مقصد اعتکاف کے منافی ہے بلکہ روح عبادت کے بھی بالکل خلاف ہے۔ ایسا کرنے والوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں بلکہ حسب توفیق نوافل، تلاوت اور اذکار کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر گھروں کو چلے جائیں۔ اعتکاف اپنی اصل کے اعتبار سے گروہ بندی کی عبادت نہیں بلکہ خلوت گزینی کی عبادت۔ بندہ اعتکاف کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے پیمان وفا باندھتا ہے کہ وہ اسی کا ہو کر رہے گا، پھر مسجد اور اعتکاف کی حرمت کو پامال کرنے کا وبال اپنے سر لینے سے بہتر ہے کہ اعتکاف میں نہ بیٹھے، کیونکہ یہ عبادت شریعت نے فرض یا واجب قرار نہیں دی بلکہ یہ عبادت سنت یا نفل ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اعتکاف کی نظر مانے یا اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے کے بعد کسی وجہ سے توڑ دے تو پھر قضا واجب ہے۔ یہ عبادت وہی لوگ صحیح طریقے پر کر سکتے ہیں جو صاحبان عزیمت ہوں، ان کے دل خشیت الہی سے معمور ہوں
ان پر اللہ کی ہیبت طاری ہو، نماز، قرآن، مسجد اور اعتکاف کی حرمت کی پاسداری کر سکتے ہوں، تو پھر یہ اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، یعنی پھر شکار کے قابل نہیں رہتا۔ شیخ مصلح الدین سعدی شرازی نے یہ اکثر لوگوں کے احوال کی طرف اشارہ کیا ہے، ورنہ لڑکپن ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہر حال میں تقوی پر کار بند رہتے ہیں۔ آج کل جو بعض مقامات پر اسے میلے ڈھیلے اور پکنک کا رنگ دیا گیا، ہمارے نزدیک یہ درست نہیں، اور اعتکاف صرف مسجد میں ہی کرنا چاہیے۔ اسمارٹ فون ویسے بھی اس دور کی آفات میں سے ایک ناگزیر آفت ہے، یہ خیر و شر کا مجموعہ ہے، تو لہٰذا اعتکاف میں حالت میں ان تمام چیزوں سے